بعد الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، جیسا کہ یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس نسبت سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے شوال المکرم میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ عزیز سامعین کرام، 2 ہجری کو جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بری طرح شکست ہوئی اور مسلمانان مدینہ نے بہترین فتح پائی، تو کفار انتقام کے درپے ہو گئے اور ان کے دلوں میں یہ آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دن بدن اس انتقام کی آگ میں جل رہے تھے کہ کب مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے۔ کفار کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر تھا، ہتھیار بے شمار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے کفاروں کو شکست دی اور بڑے بڑے سرداران جنگ میدان بدر میں وہاں پر جہنم واصل ہو گئے۔ تو کفار اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے دن محفلیں سجاتے تھے، آئے دن گروپ بندی کرتے تھے، آئے دن بیٹھ کر مشاورتیں کرتے تھے کہ کیسے مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ایک تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، اس کا بدلہ لینا چاہتے، یہ جو داغ ان پر لگا تھا ان کی سرداری پر، اس کو ہٹانا چاہتے تھے۔ اور دوسرا، مسلمانان مدینہ نے جو تجارتی راستوں پر جو قبضہ کیا اس کو چھڑوانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ جو تجارتی راستے تھے وہ یوں سمجھے کہ کاروبار کے لیے شاہ رگ ہوا کرتے تھے، کہ جس کا کنٹرول راستوں پر ہوگا وہی اصل فاتح ہوگا، وہی اصل کاروباری شخصیت ہوگی۔ تو اس ضمن میں 3 ہجری کو ماہ شوال المکرم میں انتقام کا یہ لاوا ابل پڑا اور جس کے نتیجے میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ احد کی جنگ مسلمانان مدینہ اور کفار مکہ کے درمیان ہوئی۔ عزیز سامعین کرام، کفار جو تھے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ آئے مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھی اور ان کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا کہ انتقام انتقام انتقام۔ سامعین کرام، مسلمانوں کا لشکر 1000 تھا اور کفار کا لشکر 3000 تھا، لیکن مسلمانوں کے اس لشکر میں 300 منافقین بھی تھے کہ جب مدینہ سے تو 1000 نکلے، لیکن مقام شوط پر آ کر ایک منافق عبداللہ بن ابی، جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اس کے اندر غلاظت تھی، اندر سے اس کے اندر کفر کی بو آ رہی تھی، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ مدینہ میں جو مشورہ ہوا تھا، میری رائے یہ تھی کہ جنگ مدینہ میں لڑی جائے، تو میری رائے کو ترجیح نہیں دی، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ اس نے بہانہ بنایا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ وہ کمینہ منافق تھا، بس اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا تھا، لیکن اس کی جو منافقت تھی وہ عین موقع پر آ کر ظاہر ہو گئی اور 300 لوگ جنہوں مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہوئے۔ اب مسلمانوں کے پاس 700 بندے رہ گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کو پہاڑی پر بٹھا دیا، تیر اندازوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر تم لوگوں نے اس جگہ سے حرکت نہیں کرنی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے شروعات کفار نے کی، جنگ میں شدت آئی، اس قدر شدت آ گئی کہ کفار پسپا ہو گئے، کفاروں کو شکست ہونے لگی، کفار فرار ہونے لگے۔ تو جو چوٹی پر جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جو مورچے پر 50 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم جیت گئے ہیں، تو وہ جو مجاہدین تھے وہ اس جگہ سے آ گئے، وہاں پر صرف 10 بچ کے باقی آ گئے اور وہ مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جان کر پیچھے سے آئے اور اس چوٹی پر قبضہ کر لیا اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا، اور یوں مسلمانوں کے وہاں پر 70 بندے شہید ہوئے، اور یوں یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اور پھر یہ افواہ پھیلی کہ تو بنعوذ باللہ من ذالک
नबी पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये अफवाह फैली तो सहाबा कराम परेशान हो गए, सहाबा कराम के पांव डगमगाने लगे। लेकिन फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए तो कुफार ने तीरों की बरसात कर दी। फिर कुर्बान जाए सहाबा कराम के कुर्बानियों पर, कुर्बान जाए सहाबा कराम की जानिसारियों पर। वहाँ पर हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने यूं आकर खड़े हो गए, और जितने भी तीर आए सब हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बदन पर वो तीर खाएं। रिवायत में आता है कि हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतने तीर लगे कि गोया दूर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई से आ रही है। अल्लाह अकबर। ये थी सहाबा के जानिसारी। फिर इस जंग में कुफ़ार के 27 बंदे हलाक हुए, जहन्नम हासिल हुए, और मुसलमानों के 70 सहाबा कराम शहीद हुए। अब मुअर्रिखीन इस पर इख्तिलाफ करते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई है, कुछ कहते हैं कि ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई है। तो अज़ीज़ कराम, हम इस बहस में पढ़ना नहीं चाहेंगे। ये अल्लाह उसका रसूल ही जानता है कि उस जंग उहद में किसकी शिकस्त हुई और किसकी फतह हुई है। इस बहस में हम पढ़ना नहीं चाहते। मकसूद ये था कि हम इस वाक़े को ज़िक्र करें और आपके सामने चंद वाक़यात को पेश करें और इसका पस मंज़र पेश करें कि आखिरकार ये जंग क्यों रूनुमा हुई, कैसे हुई और किस वजह से हुई है, और फिर इसका नतीजा क्या निकला। अज़ीज़ कराम, अब इस जंग से मुसलमानों को बड़ी नसीहत हासिल हुई। बज़ाहिर तो यूँ लग रहा था कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है, लेकिन आने वाले जंगों में फिर इस चीज़ ने मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा दिया कि मुसलमानों ने अपनी गलती से सीखा और फिर आने वाले जंगों में इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के रास्ते पर चलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए अपने जान कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस्लाम को हमेशा बुलंदी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।